بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو لوگ بد نصیب ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے در پر نہیں بلایا وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ احسان مت جتنا کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو، بلکہ احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ یعنی ہم لوگوں کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور یہ مسجد کے اندر چلے آنا یہ خود ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر تقویت عطا کی، قوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی جب جا کر کے ہم مسجد تک چلے آئے۔ ورنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھے، اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد میں اس وقت ایک اعلان کیا اللہ کے نبی نے، تو تمام جتنے مکہ والے تھے، آس پاس کے بستی والے تھے، سب کو وہاں جا کر کے اعلان کیا تو سب کو آواز پہنچی، اور جب آواز پہنچی تو جب اکٹھا ہو گئے سب مکہ والے، تو اکٹھا ہونے کے بعد پھر لوگوں نے پوچھا کہ محمد آپ نے ہم سب کو یہاں کیوں بلایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ یہ ایک بات بتاؤ مجھے، اگر میں آپ لوگوں سے یوں کہوں کہ وہ جو پہاڑی ہے اور اس کے پیچھے دشمن چھپے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو جو مکہ والے تھے انہوں نے کہا کہ محمد آج تک پوری زندگی میں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں، اگر آپ یہ کہیں گے تو بے شک ہم آپ کا یقین بالکل کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کا یقین نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک خطرہ منڈرا رہا ہے تم لوگوں کے اوپر، اور وہ خطرہ ہٹانے کے لیے ہی میں آیا ہوں۔ وہ جو جمع ہوئے لوگ کہنے لگے محمد وہ کون سا خطرہ، ایسا کون سا خطرہ ہمارے اوپر منڈرا رہا ہے اور جس سے بچانے کے لیے آپ ہمیں آئے ہو؟ کہا وہ یہ کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو شریک کر رکھا ہے، تم بتوں کو پوجتے ہو، انہیں چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم نے ان بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کریں گے تو وہاں تو سخت سے سخت ترین عذابات ہیں، اور جب دنیا کی تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آپ اگر ہاتھ کو آگ کے اندر رکھ دو صرف زیادہ نہیں 2 منٹ برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالواحد صاحب تفسیر پڑھاتے ہیں قرآن کریم کی، وہ بتلا رہے تھے کہ یہ جو دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ ہے، اور جس وقت جہنم میں سے اس آگ کو لایا گیا تو 70 دفعہ سمندر میں اس آگ کو بجھایا گیا، 70 دفعہ اس آگ کو سمندر میں بجھایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آگ پھر بھی اتنی خطرناک اور اتنی شدید ہے کہ آدمی کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے، آدمی کو سمجھ میں نہ آئے کہ کون ہے وہ جو جہنم کی آگ ہے جو 70 گنا زیادہ سے کہیں زیادہ تیز ہے، اس کی تکلیف اور اس کے عذابات کتنے شدید ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں ایک تکلیف سے بچانے کے لیے آیا ہوں، بس تم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ تو ابو لہب جو ہمارے نبی کے چچا ہیں،
انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک زور سے اللہ کے نبی کی طرف پھینکا. اللہ کے نبی کے لگا نہیں، یہ لگا شاید اس کے بارے میں اشکال ہے. تو پھر جو دوسرے لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے ان لوگوں نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اللہ اسے برباد کر دے کہ اس نے ہمارے نبی کے اوپر پتھر اٹھایا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے، وتب اور اس کو برباد کر دیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں آئے گی. تو پھر جب جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لے کے آ چکے تھے، انہوں نے جب اس کے لیے بد دعا کی تو پھر خود حق تعالیٰ شانہ نے ابو لہب کے لیے بد دعائے جملہ اتارے قرآن کریم کے اندر. تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اللہ نے اس کو برباد کر دیا. تو اس کی تفسیر ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب اس کا آخری وقت یہ بیمار پڑ گیا اور وہ ایسی بیماری لگی کہ ایک دانہ کوئی جسم میں پڑ گیا تو وہ پورا بدن میں پھیلتا چلا گیا، اور اس کی جو اولاد تھی اس کی اولاد نے اسے کمرے کے اندر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد میں کھانا جو پہنچایا جاتا تھا اسے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے بلکہ ڈنڈی سے کھانے کو اندر ہی کر دیا کرتے تھے. تو جب یہ اندر کئی دن پہلے مر گیا، جب یہ مر گیا تو اس کے لاش سے بدبو آنے لگی. تو پھر جو اس کی اولاد تھی ابو لہب کی، دروازہ کھولا نہیں، خود نے نہیں دیکھا جا کر کے، بلکہ دوسروں لوگوں کو مزدوری دے کر کے انہیں بلایا، کھڈا کھدوایا اور پھر اس سے لاش کو اس میں ڈلوا دیا، اینٹ پتھر سے اسے دبوا دیا. تو یہ انجام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر اٹھایا، ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. ہم لوگ مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایمان، یعنی صحابہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ ان کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی ہے، جو قرآن ان کے پاس تھا وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے، جو دین اللہ کے نبی نے انہیں سکھلایا وہی دین ہمارے پاس بھی ہے، اور ہم اللہ کے نبی کی تابعداری اور اطاعت بھی کرتے ہیں. مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان تو بڑا پختہ تھا مگر ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے؟ ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. یعنی جب سے دنیا کی محبت دل میں بسی، دین سے بے رغبتی ہوئی، بس یہی کنیکشن ہو گیا. دین سے جب بے رغبتی ہو گئی ہمارا ایمان خود بخود کمزور پڑ گیا، اور دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت دل میں آ بسی. اور جب مال کی محبت میں انسان پاگل ہوا پھر رہا ہے، بالکل بے پرواہ ہو گیا کہ آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن. مال کے چکر میں انسان نے اپنے دین کو بھلا دیا، نہ نمازوں کا فکر، نہ قرآن کا فکر. رمضان مبارک کے رمضان آتا ہے، روزے آتے ہیں، بہت سے خود مسلمان بالکل کھلے عام سر عام چیزیں کھاتے پیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس مختصراً بات مجھے یہی کرنی تھی آج تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت نہ کی، اللہ کے نبی کی جس نے سنتوں کو نہیں اپنایا، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بندے کو سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا ہوگا واللہ اعلم. اللہ ہی جانتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں پر چلیں گے دنیا کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں گے، اگر ہم نے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس شریعت کو آسان بنا دیں گے. ہمارے لیے شریعت پر چلنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. سنتوں پر عمل کرنا کہ بھائی شریعت کے مطابق شادی کرنا، سنت کے مطابق نکاح کرنا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے فی الحال. کہ بھائی رشتہ دار ہیں وہ روٹ جائیں گے، محلے والے کتنی گالیاں دیں گے. اگر ہم نے اپنے دل کے اندر اگر یہ خیال کرتے ہوئے اگر سنت کے مطابق نکاح کر لیا کہ بھائی اگر رشتہ دار روٹیں گے روٹنے دو، محلے والے گالیاں دیں گے گالی دینے دو، مگر میرے نبی کی سنت زندہ ہوگی،
میں اگر اپنے نبی کے طریقے پر اگر نکاح کروں گا، شادی کروں گا، اللہ اس میں کتنی برکت عطا کریں گے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نکاح کرو تو کم سے کم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکت عطا کرتے ہیں۔ اور جس کھانے میں، جس شادی میں، جس نکاح میں سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بے برکتی کرتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا۔ اور واللہ جو نکاح یا شادی یا اپنی زندگی کو اگر سنت کے مطابق ڈھال کے چلیں گے، یا کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے سنت کے مطابق کریں گے، خود آپ اس کی برکات اور اس کے انوارات خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہاں حقیقتاً کہ سنتوں پر عمل کرنے کی کیا برکت ہے، اور ہم سنتوں پر چلیں اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسواک کرنا بھی ایک سنت ہے، اور مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنے کے 70 فوائد ہیں، مسواک کرنے کے 70 فوائد ہیں۔ میرے پاس ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، اس میں مسواک کے 70 فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے میں اگر آیا تو وہی فائدے انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ مسواک کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے اللہ کے نبی کی سیرت کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اگر بیان کرے یا سنے، بیان کرنے والا بھی عمل کی نیت سے کریں، اور جو سامعین جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ بھی اسی نیت سے بیٹھے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر ایک ایک لفظ اتر جائے اور اسے عمل کی نیت سے سنیں۔ ہو سکتا ہے کوئی الفاظ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ایسا نکال دے کہ وہ دل کو لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا ہی بدل دے۔ اس لیے کہ کوئی بھی الفاظ ہو، کہیں بھی مجلس ہو، کیسے بھی دین کی مجلس ہو، ویسے بھی جہاں دین کی مجلس ہوتی ہے، دین کی مجلس میں جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے بیٹھتے ہیں۔ یہ فی الحال جو مجلس ہے، ایک واقعہ میں آپ کو اور بتلاؤں، جہاں ذکر کی مجلس لگتی ہے، مثلا یہ دین کی مجلس ہے، ذکر ہی کی مجلس ہے، آپ سمجھ لیجئے، تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جتنے ذکر میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میرا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کا نام لکھ کر کے لے کے آؤ۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو بھیجتے ہیں کہ بھائی نام لکھ کر کے لے کے آؤ، یہ بتائیے آپ ذرا کہ اللہ تعالیٰ کو نام لکھوانے کی ضرورت ہے؟ بولو، ہے؟ نہیں ہے نا؟ مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی کیوں بھیج رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو؟ اب ذرا آپ سنیں تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو نام لکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رجسٹر کھول کے دکھاتے ہیں، میں نے کام اپنا کر لیا، آپ کا جو حکم تھا میں نے پورا کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل دوبارہ جاؤ، تم نے 2 شخص ایسے ہیں جن کا تم نے نام نہیں لکھا۔ حضرت جبرائیل سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں تو کوئی آدمی ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کا میں نے نام نہ لکھا ہو رجسٹر کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل ذرا تم غور کرو، تم نے 2 آدمیوں کے نام چھوڑ دیے جو اس مجلس کے اندر تھے۔ تو پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں نہیں، میں تو سارے لکھے ہیں۔ تو پھر حق تعالیٰ شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا تم نے وہ نام نہیں لکھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا، صرف وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا کہ جو اس مجلس میں تو نہیں تھا مگر اس مجلس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ، یہ تو میں نے جان بوجھ کر ہی نام نہیں لکھے، یہ تو میں نے جان بوجھ کر ہی نام نہیں لکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک تو جو مجلس بیٹھی ہوئی تھی وہ ذکر کر رہی تھی، مگر یہ بندہ صرف وہاں بیٹھا ہوا تھا، ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ ذکر نہیں کر رہا تھا۔ اور دوسرے بندہ کا نام میں نے اس لیے نہیں لکھا، وہ تو مجلس میں تھا ہی نہیں، وہ تو مجلس سے الگ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے جبرائیل میرے ان دونوں بندوں کا نام بھی اس کے اندر لکھو، اس لیے کہ وہ بھلے ہی ذکر نہیں کر رہا تھا مگر میرے ذکر کرنے والوں کے پاس تو بیٹھا ہوا تھا۔ اور دوسرا بندہ جو ذکر کی مجلس میں بھی نہیں تھا، وہ پاس کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے ذکر کی مجلس میں نہیں تھا مگر میری مجلس کے قریب تو کھڑا ہوا تھا، لکھو۔ تو یہ جو نام اللہ تعالیٰ نے لکھوایا رجسٹر کے اندر، اس لیے کہ رحمت خدا بہانمی جو ید، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے بس،
کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے ہزاروں بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینا نہیں چاہتے، کیونکہ خود ایک بذات خود ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں معلوم کیا کہ اللہ کے نبی، وہ عورت اس وقت روٹی پر تندور پر روٹی بنا رہی تھی، اللہ کے نبی وہیں پہنچ گئے روٹی لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر اس کے بچے کو آگ کے اندر زندہ ڈالا جائے تو ماں یہ کہے گی کہ پہلے مجھے مار دو بلکہ میرے بچے کو بعد میں مارنا، میں اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یہ ماں کی محبت ہے۔ پھر اس عورت نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب ماں اتنی اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، یعنی 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتے ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ اللہ پھر بھی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اب جب اس عورت نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، بس گردن جھکا لی، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو پھر کہا کہ ہر شخص اپنے کیے کا اجر لے گا، ہر شخص اپنے کیے گا جو وہ کرے گا اس کے کیے گا اسے اجر مل جائے گا، اور سزا کا مستحق ہوگا پہلے اسے سزا ملے گی پھر اس کا اجر اسے دے دیا جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا کے اندر جیسے انسان کھیتی بوتا ہے ویسے ہی وہ کاٹتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر ہم جیسے اعمال کریں گے قیامت کے دن ہم اپنے اعمالوں کو دیکھ لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو قیامت کا دن تو اتنا خطرناک ہوگا۔ اور پھر بہرحال جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ خود بندہ جہنم کو خرید رہا ہے، خود خرید رہا ہے، اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتے۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ جس دروازے پر اللہ راضی ہوتا ہے اس دروازے کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جس دروازے سے اللہ ناراض ہوتا ہے لوگ اسے پیسے دے دے کر کے خرید رہے ہیں۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ یہاں اللہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور جہاں رب ناراض ہوتا ہے وہاں ہم پیسے دے دے کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ جہاں پیسے نہیں لگنے چاہیے وہاں ہم داخل نہیں ہو رہے، جہاں پیسے جا رہے ہیں وہاں خود بذات خود داخل ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر نماز سے بے رغبتی، مسجد ہو یا دین کی طرف سے بے رغبتی ہمارے دلوں کے اندر بے پناہ آ گئی۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ مسواک کے 70 فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مضامین میرا یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس زمین کو کیسے پھاڑے گا، اور یہ زمین ہماری گواہیاں کیسے اگال دے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن کس حال میں ہمیں کھڑا کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر سے 2-3 منٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الدوزخ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام لفظ و خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے آج تک جتنے گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیا انہیں بھی معاف فرما، اور رات کی تاریکی میں ہم سے پتہ نہیں بے شمار کتنے گناہ ہوئے اللہ انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ ہم آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم عہد کرتے ہیں، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے اے اللہ، اور ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر دین کو داخل فرما۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر دین کو داخل عطا فرما۔ اللہ موت کی سختی کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ موت کی سختی بھی قبر کے عذاب سے بہت زیادہ شدید اور سخت ہے اللہ، اور قبر کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ ہمارے اوپر موت کی سختی کو بھی آسان فرما اور قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچا اللہ، اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم ہو رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ، ان کافروں کو ان ظالموں کو اللہ اگر آپ نے ان کے حق میں ہدایت کا فیصلہ لکھا ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، ورنہ انہیں اپنا عذاب بھیج کر کے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ نصیب فرما۔ اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی اور جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس مختصر سی دعا کو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی تو پتہ کر ہم تو بہت